شیخ محترم سوال یہ ہے کہ طواف کے وقت کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہنا کیسا عمل ہے؟ یہ عمل ثابت نہیں ہے، اور کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا کوئی اجر کسی حدیث سے نہیں ملتا۔ کعبۃ اللہ کا طواف اور ہمارا قبلہ ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ امور ہے جو کعبۃ اللہ کی برتری اور افضلیت کا باعث ہے۔ شریعت نے جن امور کے تعلق سے رہنمائی کی ہے، ہم انہی امور کو جو ہے وہ دیکھیں۔ باقی دیکھنا ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ دیکھنے سے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ہاں، بیت اللہ کا طواف کریں گے، اس کا بے تحاشا اجر ہے، قدم قدم پر رحمتیں، برکتیں اور جنت میں درجات کی رفعتیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کو چومنے لگے، جو کعبۃ اللہ میں سب سے اہم جو ہے وہ گوشہ ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر۔ فرمایا کہ تم ایک پتھر ہو، لا تنفع ولا تضر، نہ تم نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک ابدا، میں تو اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا بوسہ دے رہے ہیں۔ تین وہ کام ہم نے کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کعبۃ اللہ کے تعلق سے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ساتھ عبداللہ بن عمر بھی تھے رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ امیر معاویہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر گوشے کو ہاتھ لگائیں، چھوئیں دوران طواف۔ فرمایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لیس شیء من البیت مہجورا، کہ بیت اللہ کی تو کوئی چیز چھوڑنے کے قابل نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ اس کی ایک ایک اینٹ کو چھوؤں، ایک ایک اینٹ کو چوموں۔ فرمایا کہ طفت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حول هذا البیت، میں نے اس گھر کے ارد گرد اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ طواف کیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ کسی کونے کا کسی اینٹ کا استلام نہیں کیا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت احق بالاتباع ہے، اسے ہم نے قبول کرنا، اس کی پیروی کرنی ہے آپ نے۔ یہ سلف صالح کی فکر اور منہج ہے۔ تو اس لیے دیکھنا بالکل دیکھیں، لیکن دیکھنے کو کسی فضیلت کا باعث قرار دینا اس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ شکراً، بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم میں مالدار ہوں، اللہ کا شکر ہے، تو کیا میں صدقہ کا گوشت کھا سکتا ہوں؟ برائے مہربانی جواب دیجیے گا۔ پچھلے سوال میں ایک بات رہ گئی کہ یعنی کعبۃ اللہ کو مسلسل آپ دیکھتے رہیں تو آپ کی توجہ بھی اس میں تقسیم ہوگی، اور اگر آپ کا رخ نیچے ہو اور آپ ایک وقار سے چلتے جائیں اور طواف کرتے جائیں، دعائیں پڑھتے جائیں، تو انشاءاللہ یہ زیادہ اقرب الی المرام ہے اور زیادہ مقصود کے قریب ہے کہ آپ پر خشوع ایک رقت طاری ہے، اور آپ جو ہے وہ چل رہے ہیں ایک اپنی وقار کے ساتھ، دعاؤں پر آپ کی توجہ ہے اور اس کی قبولیت کے آپ امیدوار ہیں۔ یقیناً یہ چیز زیادہ آپ کے لیے باعث برکت بھی ہوگی اور موجب سعادت بھی ہوگی۔ یہ سوال کیا تھا دوسرا اسی سے متعلق ایک سوال کی طرف عمران بھائی نے توجہ دلائی، کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو دعائیں نہیں آتی شیخ محترم، کعبہ کی طرف دیکھ کر، یعنی وہ صرف دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں دیکھتا رہوں گا تو مجھے اجر ملے گا، دعائیں نہیں آتی اسے، ذکر و اذکار تسبیحات وغیرہ نہیں آتی، کہ ایسی صورت میں بھی وہ اجر سے محروم رہے گا دیکھنے کے؟ جی ہاں، اگر دعائیں نہیں آتی ہیں تو طواف کی فقہ کو پہچانے نا۔ طواف کی فقہ یہ ہے کہ طواف بیت اللہ کے ارد گرد چلنے کا نام ہے۔ جو چل لے، چاہے ایک لفظ بھی دعا کا نہ مانگے، تو اس کا طواف ہو جائے گا، اس کی عبادت ادا ہو جائے گی اور اس کو طواف کا اجر مل جائے گا۔ ساتھ ساتھ دعا کر رہا ہے یہ اور اس کے لیے برکت اور سعادت کا موجب ہوگا۔ لیکن طواف کے دوران بیت اللہ کو دیکھنے کو یعنی باعث اجر قرار دینا، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ باقی خالی اگر چل رہا ہے، دعا نہیں پڑھ رہا، تو وہ چلنا ہی اس کے لیے کافی ہے اور اس کو طواف کا اجر مل جائے گا۔ لیکن ساتھ اگر دعا کر رہا ہے اور اجر مل جائے گا۔ تو دعائیں کس کو نہیں آتی ہیں؟ اردو میں دعا نہیں مانگ سکتے، اپنی زبان میں دعا نہیں مانگ سکتے، کس کو دعا نہیں آتی ہے؟ سب کو آتی ہے دعا۔ یہ کہنا کہ دعا نہیں آتی ہے، ذکر و اذکار نہیں آتا، نہیں ہے۔ کچھ ذکر طواف کا مخصوص ذکر نہیں ہے، میں کریں، اپنی زبان میں کریں، فارسی میں کریں، انگریزی میں کریں، کوئی روک ٹوک اس میں نہیں، بالکل۔ اور یہ جو ہر چکر کے مختلف دعا مقرر کر رکھے، ہر شوط کے پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ یہ ثابت نہیں، بدعت ہے۔ یعنی ایک چکر کی دعا فکس کر دینا، یعنی تحدید اور فکسنگ جو ہے شریعت کا کام ہے۔ فلاں جگہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ کام شریعت آپ کو بتائے گی۔ ہر چکر کی دعا ایک چیز کی تحدید آپ کر رہے ہیں، یہ شریعت کے بغیر نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے آپ نہیں کر سکتے، اسے اس کو بدعت قرار دیا جائے گا، اور بعض اوقات یہ چیز لوگوں کے لیے زحمت کا باعث بن جائے گی،
ہم نے دوران طواف جب بڑا رش ہوتا ہے کئی بوڑھے بیچاروں کو دیکھا جن کے ساتھ ان کی بوڑھی بیوی بھی ہے یا ان کی والدہ ہے، اس کو بھی سنبھالنا اور کتاب کھول کے پھر دعا بھی پڑھنا، اس کو بھی پڑھانا، تو بڑی بعض کا زحمت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ ان کو یہ تعلیم دیں کہ جو چاہے دعا کریں، آپ جس زبان میں چاہے دعا کریں آپ، تو ان کے لیے زیادہ یہ سہولت کا باعث ہوگا۔ بارک اللہ فیکم شیخ محترم، اسی سے متعلق ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے طواف کے دوران کہ جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ کسی کو اپنا ایک گروپ لیڈر بنا دیتے ہیں، اس کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے، وہ پڑھا رہا ہوتا ہے اور پورا گروپ اس کے پیچھے با آواز بلند بیک آواز کورس کے سے انداز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور عموماً ایسا جب منظر سامنے آتا ہے تو ہمیں بھی ڈسٹربنس فیل ہوتی ہے اور بہت سے دوسرے لوگ بھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہوں گے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ صحیح طریقہ ہے یا نہیں؟ نہیں، آپ کی بات درست ہے، یہ ایک اجتماعی ذکر ہوتا ہے اور یہ بھی ثابت نہیں ہے، غلط ہے یہ۔ یعنی اس میں لوگوں کا عذر کیا ہے کہ یہ باقی یہ سادہ لوگ ہیں، ان کو دعائیں نہیں آتی۔ بھئی کون کہتا ہے کہ وہ دعا مانگے جو آپ ان کو پڑھا رہے ہیں؟ وہ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ یعنی حجاج کو یا معتمرین کو سمجھایا جائے کہ آپ دوران طواف کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، عربی میں تو عربی میں کریں، اردو میں تو اردو میں کریں، اپنی زبان میں کریں۔ تو یہ کہاں لکھا ہے کہ وہی دعا کرنی جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ باقی طواف کرنے والے ان کو خلل پڑتا بڑا، بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ۔ تو یہ چیز بھی یعنی ایک شرعی حکمت کے خلاف ہے کہ آپ کسی کے آپ ادار کا باعث بنیں، اس کی ایذا کا باعث بنیں، اور بہت لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور خلل پڑتا ہے، ان کی توجہ میں خلل پڑتا ہے، ان کے ذکر میں خلل پڑتا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ چلتے جائیں، اپنی دعائیں پڑھتے جائیں۔ یہ طواف جو ہے نا یہ چلنا عبادت ہے، باقی پڑھنا یہ طواف کی شرط نہیں ہے۔ آپ نے چل لیا، 7 چکر پورے کر لیے، طواف آپ کا پورا ہو گیا، عمرہ آپ کا ادا ہو گیا۔ باقی دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، وہ قبولی حال ہے۔ لیکن جو مرضی دعا کریں آپ، یہ کہاں لکھا ہے کہ جو کتاب میں لکھا ہے بس وہی پڑھیں اور جو معلم پڑھائے گا وہی پڑھیں آپ؟ ایسی کوئی چیز نہیں، واللہ اعلم۔ اور شیخ محترم اسی سے ریلیٹیو ایک اور سوال اسی سے متعلق کہ سوال طواف کے دوران فون آ جاتا ہے یا خود جو ہے نا وہ لائیو جو ہے نا وہ گھر پر کیا ہوا ہوتا ہے، ویڈیو کال کر رہے ہوتے ہیں اور گھر والوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ میں طواف کر رہا ہوں، یہ رکن یمانی پہ پہنچ گیا ہوں، یہ حجر اسود پہ یہ ملتزم ہے، یہ مقام ابراہیم وغیرہ، یہ ویسے کوئی گپ شپ لگا رہا ہے، دوستوں سے بات کر رہا ہے کہ